الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات، اساتذہ اکرام، علماء و اقدام، میرے دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کی یہ ساعتیں، لیکن ان ایام میں میں عام طور پہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں دین کی بتائی جائیں جو زندگی گزارنے کے لیے بے حد ضروری ہیں، بلکہ بے حد ضروری نہیں، جن کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، جن کے بغیر کامیابی نہیں ہے، جن کے بغیر زندگی بھی بے رونق ہے اور آخرت بھی بے رونق ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ رمضان المبارک کے فضائل، اس کی برکات، اس کی اہمیت، یہ سب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، لیکن ان روزوں میں کرنا کیا ہے اور کیا تہیہ کرنا ہے، آگے کی زندگی جو اب 11 مہینے بعد میں گزارنے ہیں وہ کس طرح گزارنے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے میرے دوستو کہ جس طریقے سے 11 مہینے پچھلے گزرے، رمضان المبارک کا کم و بیش دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور ہماری زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے رمضان گزارا ہے، الا ماشاء اللہ، استثناء اور ایگزیمشن بہرحال ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ والے، وہ اس وقت بھی راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں، روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کے خوف میں 2 آنسو گریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ میرے دوستو، ہمارا چونکہ دعا مانگنے کا مزاج نہیں، ہمیں تو طریقہ بھی نہیں معلوم کہ کیسے دعا مانگتے ہیں، ہم تو وہ رٹے رٹائے الفاظ ہیں، بس انہیں کہہ دیا، اسی دوران انگلیاں بھی صاف ہوئیں، اسی دوران بالوں میں کنگھا بھی ہم نے ہاتھوں سے کر لیا، اور یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ ورنہ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی جیسے پورا جسم تو ہے، مغز نہیں ہے تو وہ جسم کیسا ہوگا؟ تو عبادت کو جسم کا، یعنی عبادت کا مغز کہا گیا ہے دعا کو۔ اور دعا کس طرح کہ رٹ لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ سے رو رو کے مانگنا کہ اللہ اب تک اگر آپ نے ہمارا کام نہیں بنایا، اب تک اگر آپ نے ہمارا بیڑا پار نہیں کیا، اب تک اگر آپ ہم سے ناراض ہیں، اب تک اگر آپ ہم سے راضی نہیں ہوئے، اب تک اللہ اگر آپ غصے میں ہیں، تو اے اللہ آج میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، اللہ آپ میرے ہر گناہ کو معاف کر دیں، میری ہر لغزش کو بخش دیجئے، میری آنے والی زندگی کو اچھا کر دیجئے، ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں اللہ۔ یہ دعا مانگنا، یہ سب رمضان میں نے بہت کوشش کی کہ آپ دوستوں کو، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، جو ہم نے ٹوٹا پھوٹا علم حاصل کیا اپنے بڑوں سے، میں وہ آپ تک پہنچانے کی بہرحال کوشش کر رہا ہوں۔ آج ایک اور موضوع معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ، اور یہ میرا اپنا مشاہدہ نہیں بلکہ آپ سب لوگ بھی اس کے شاہد ہوں گے کہ جو خواتین کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، ہم مردوں کا سلوک جو خواتین کے ساتھ ہے،
میں نے پھر بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ استثناء ہے. اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی میں نے آیت تلاوت کی وعاشروہن بالمعروف، اس کا ترجمہ ہے اور عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کیا کرو. یہ معروف سپرلیٹو ڈگری ہے اخلاق کی، یعنی بہترین اخلاق کے درجے پہ جا کے ان بیویوں کے ساتھ معاملہ کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیویوں کے لیے جو یہ سفارش نازل فرمائی ہے وعاشروہن بالمعروف کی، کہ بھلائی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، اگرچہ یہ کڑوی بات کریں گی، کیونکہ بہرحال ایک بات تو ماننے کی ہے کہ جو مردوں میں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، یا معاملہ فہمی کی صلاحیت دی ہے، بہرحال عورتوں کو وہ صلاحیت تھوڑی سی ان میں کم درجے میں ہے. کچھ خواتین ہیں جو بہت ہی اعلیٰ ذہن کی مالک ہیں، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا خود ذکر کیا گیا ہے. روایات میں آیا ہے کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ، اور اسی طرح حضرت مریم سلام علیہا، اسی طرح جو ملکہ بلقیس تھی، ملکہ سبا، ان خواتین کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عقل مند ترین خواتین ہیں روئے زمین پر، عقل مند ترین خواتین. تو جہاں پر تعریف اور ستائش کی بات ہے تو بہرحال یہ خواتین بھی سامنے کی جا سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ خواتین میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں عقل تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو بہرحال اس کو برداشت کرنا، کڑوی باتوں کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ معاملہ بھلائی اور احسان کے ساتھ کرنا، یہ ہے اصل. دیکھیں کمزوری ہے، اسی لیے سفارش کی ہے اللہ نے، یہ بہت بڑی سفارش اللہ نے کی ہے. اور سفارش کون کرتا ہے؟ سفارش کرتا ہے کوئی اپنے پیارے کی. ایسے ہی کسی جمعدار کی کوئی سفارش کرے گا جا کے؟ سفارش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ میرا دوست آ رہا ہے، یہ میرا بھائی آ رہا ہے، یہ میرے بہت قریبی جاننے والے ہیں، یہ یعنی وی آئی پی شخصیت کی سفارش کی جاتی ہے. تو دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیویاں جو ہیں وہ وی آئی پی شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة كالضلع ان اقمتها کسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. صحیح بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ المرأة كالضلع، دلعی کہتے ہیں پسلی کو. یہ جو عورتیں ہیں یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. اگر ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، یعنی پسلی کو سیدھا کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کی ہیت ہی اس طرح کی ہے. تو اب ان سے، ان کے ٹیڑھے پن سے ہی، اس پسلی کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے. لہٰذا اس سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے تو ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لیکن اصل میں یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. تو اللہ تعالیٰ کے سفارش فرمانے سے معلوم ہو گیا کہ یہ بیویاں جو ہیں یہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام رکھتی ہیں. تو دیکھیں شریعت نے پیرالل کیا ہے، بیویوں کا جہاں مقام بتایا ہے وہاں ذرا سا یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ان میں کمزوری ہے، تو اس کمزوری سے تمہیں اسی کمزوری کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ماہانہ معاملات ہیں اور اولاد کے ساتھ کے معاملات ہیں، یہ بہرحال یہ بہت ہی ایک مرحلہ ہے. اس وجہ سے اور پھر اسلام نے کیا عورتوں کو مقام دیا، ادھر بیویوں کے ساتھ یہ کہا کہ اگر ان کی سفارش جو ہے وہ کامیاب کر دے گی مردوں کو، تو دوسری طرف انہی کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الجنہ تحت اقدام الامہات، ان ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت اللہ نے رکھ دی ہے. تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عورتوں کو دیا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیویاں نہایت اہم اور وی آئی پی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. تو میرے دوستو ان کے ساتھ معاملہ فہمی اچھے طریقے سے کرنا، ان کو سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، یہ بڑی اس لیے کہ ان کے ذریعے انبیاء دنیا میں آئے ہیں بیویوں کے ذریعے،
اور اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث، یہ سب بہرحال کسی عورت کی اولاد ہی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں سورہ رحمان کی تفسیر میں ایک روایت نقل فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ یہ سوال کر کے قیامت تک حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں پر احسان کیا ہے۔ سوال کیا تھا کہ جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا پھر، وَبِمَا ذَاكَ یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھیں، روزے نہیں رکھے، شوہروں کی خدمت نہیں کی، اور مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، شوہروں کی خدمت کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ أَلْبَسَ اللَّهُ وُجُوهَهُنَّ النُّورَ۔ تو ان کی جو نمازیں ہیں، عورتوں کی نمازیں، روزوں کی برکت سے اور عبادات کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالی نور ڈال دیں گے۔ تو یہ حوروں کے اندر ظاہر ہے کہ نہ نمازیں ہونے لے کے آئیں گی، نہ وہ رونا دھونا لے کے آئیں گی، جو اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت میں عورتوں نے ٹپکائے ہوں گے آنسو اپنے جسم، اپنی آنکھوں سے۔ تو لیکن بیویوں کو، عورتوں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ لے کے جائیں گی وہاں پہ۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں بہت ہوشیاری سے کام لیں۔ بعض اوقات باہر مردوں کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، سب سے حلم کے ساتھ ملتے ہیں، شفیق انداز میں ملتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کا تو ہم نے کوئی اتنا اچھا اخلاق ہے ان کا، لیکن ذرا ان کے گھر میں جا کے پوچھیں بیوی اور بچوں سے کہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ فلاں صاحب گھر آئے نا تو اچھا ہے، یا دیر میں آئے، یا اگر جلدی آ گئے تو پھر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں کہ یہ آج جلدی کیوں آ گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر میں ان کا کردار اچھا نہیں ہے، گھر میں ڈانٹ ڈپٹ والا ہے، گھر میں شور کرنے والا ہے۔ ہاں، گھر میں ایسا کردار ہونا چاہیے، ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر شوہر گھر میں نہیں آیا تو بیوی کی دروازے پہ نظر لگی رہیں کہ یہ کب داخل ہوں گے، بچے سوچتے رہیں کہ ہمارے ابا کب آئیں گے، یعنی انہیں یہ فکر رہے اور انہیں مزہ آئے، اپنے بیویوں کو مزہ آئے اپنے شوہر سے، اولاد کو مزہ آئے اپنے باپ سے کہ وہ آئیں گے تو باتیں کریں گے، ہنسی خوشی کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، آنکھ بند کر کے عرش اعظم پر نہیں رکھتے تھے، یعنی جیسے بعض چڑھا لیتے ہیں آنکھیں، زمین والوں کا بھی حق ادا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو امت کا کتنا غم تھا، ہر وقت کفار سے مقابلہ، ابھی ایک جہاد ختم ہوا، ابھی تلوار رکھنے بھی نہیں پائے کہ دوسرے جہاد کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو گیا، لیکن اس کے سب کے باوجود ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہوں اور چہرے پر تبسم نہ ہو، چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، چہرے پر ایسا بل نہیں پڑے ہوئے تھے کہ او ہو یہ ایک تو میں گھر باہر ساری مصیبتیں اٹھا کے آتا ہوں، گھر میں آؤں تو گھر میں بھی چین نہیں ہے، بلکہ اپنی بیویوں کے پاس مسکرا کے آتے تھے۔ اور میرے دوستو، یہ سنت ہم نے آج چھوڑی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ، ان کی خواتین بعض اوقات آ کے جب شکایت کرتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کو اب ظاہر دین سمجھتے ہیں، کیا سمجھائے آدمی سوائے اس کے کہ بس دعا کریں، اور وہ میں ایک دعا عام طور پہ بتاتا ہوں، وہ سب کو پڑھنی چاہیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ ازواجنا کا لفظ جو استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میاں پڑھے تو بیوی کے لیے، بیوی پڑھے تو میاں کے لیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا میں بہت ساری دعائیں شامل ہیں، اور عمر کی برکت کی دعا بھی اس میں شامل ہے۔ للمتقین اماما، امام کہتے ہیں بڑے درجے کے، تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی اولاد سب کو متقی بنا دے اللہ، اور پھر ہمیں ان کا امام بنا دے۔
مسکرانا، گھر میں اچھی طریقے سے رویہ رکھنا، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ بعض اوقات رات بھر کی نوافل میں جاگنا اور بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ میرے دوستو سنت کے خلاف ہے۔ ایک کم عمر صحابی کے پاس ایک بڑی عمر کے صحابی گئے، انہوں نے، اور چھوٹی عمر کے جن کے پاس گئے تھے یہ میزبان، انہوں نے عبادت شروع کر دی، اللہ اللہ شروع کر دی، نماز پڑھنے لگے۔ تو بزرگ صحابی نے فرمایا ان لأہلک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے اور مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ تو کیا اس میں کتنی زبردست تعلیم تھی کہ بھائی سارے کام ہیں عبادت، ایسا نہیں ہے کہ ادھر لوگ بیٹھے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو جو بزرگوں نے اور بڑے لوگوں نے نام کمائے ہیں میرے دوستوں، ان کی زندگیاں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ ہمارا چونکہ اس طرف کا مزاج نہیں ہے، اس لیے میرے دوستوں دین کا یہ والا حصہ بہت حد تک اس حصے میں ہم سب پیچھے ہیں۔ اور میں نے جیسا عرض کیا کہ سب سے زیادہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں پیچھے ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کی اصلاح فرما دیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر ہم رجوع کرنے والے بھی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اکڑ کے اور اپنے چونکہ مرد ہیں کہ کوئی بات نہیں میرا تو حق ہے، یہ مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ تو ہے ہی اس قابل۔ ایسا نہیں میرے دوستو، یہ جو اعمال ہیں یہ بڑی بڑی عبادتوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ میں ایک آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اگر یہ بہت بڑے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نہ لکھا ہوتا اپنی بیان القرآن میں، اس کی تفسیر میں، تو میں یہ کبھی یہاں پیش نہ کرتا۔ ایک صاحب، ایک شخص تھا، اس کا غصہ بہت عروج پر رہتا تھا، اور اتنا عروج پہ رہتا تھا کہ گھر والے سارے سہمے ہوئے رہتے تھے۔ اور عام طور پہ یہ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانا پسند نہ آئے تو پلیٹ کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ گاؤں دیہات میں اب بھی ہوتا ہوگا، لیکن میں نے اپنے بچپن کی عمر میں ایک آدھ جگہ اس طرح دیکھا بھی تھا کہ پلیٹ پھینک دی۔ تو اس نے کھانا جیسے ہی شروع کیا، اس کی بیوی نے کھانا لا کے رکھا، اس نے کھانا شروع کیا تو کھانے میں نمک اور مرچ بہت تیز تھا، اور یہ اتنا تیز کھاتا نہیں تھا۔ تو ایک نوالا لیا اور اس کو غصہ آیا، اس نے پلیٹ پکڑی اور پلیٹ پھینکنے والا تھا کہ اسی لمحے میں اس نے دل میں ایک مراقبہ کیا کہ اے اللہ، یہ اگر میری بیوی ہے تو تیری بندی بھی ہے، کوئی بات نہیں، آج اگر اس سے خطا ہو گئی، نمک مرچ تیز ہو گیا، تو میں اس خطا کو برداشت کروں گا۔ اس نے دل میں یہ مراقبہ کیا اور خاموشی کے ساتھ نوالے کھاتا چلا گیا، خاموشی کے ساتھ۔ بعد میں بیوی نے کھانا کھایا، پہلا نوالا لیا تو اس نے او ہو اتنا کڑوا، اتنی مرچیں، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اپنے شوہر سے کہ صاحب آج اتنی تیز مرچی اور نمک ہو گیا، آپ نے کچھ بولا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، وہ بدل چکا تھا، وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تو میری بیوی ہے، اللہ کی بندی ہے، جتنا اختیار مجھے تجھ پر ہے، آج مجھے یہ خیال آیا کہ اس سے کہیں زیادہ اختیار اللہ کو مجھ پر ہے۔ اگر میں نے تیرے ساتھ غصہ کیا تو اللہ مجھے اگر پکڑ لے تو میں کہاں جاؤں گا؟ بس اس نے یہ چند باتیں کی۔ میرے دوستو چند دن گزرے تھے، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ کے خواب میں آیا یہ، انہوں نے کہا تیرا تو کردار اچھا نہیں تھا، گھر میں بھی تیرا معاملہ اچھا نہیں تھا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تیرا تو برا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا کہ برا ہونے والا تھا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا، لیکن مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا لے کے آیا ہے؟ میں نے کہا میں خالی ہاتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس دن جو تو نے اپنی بیوی کے اوپر غصہ کرنے کو اپنے آپ کو روک لیا تھا، غصہ کرنے سے روک لیا تھا، اور تو نے یہ مراقبہ دل میں کیا کہ اگر یہ میری بیوی ہے تو کسی کی بندی ہے، اللہ کو بھی اختیار ہے مجھ پہ، ہم نے وہ تیرے کلمات کو آج کے لیے اٹھا کے رکھ لیے تھے، جاؤ تم جنت میں جاؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اسے جنت میں بھیج دیا۔ میرے دوستو کبھی کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی سی جو بظاہر ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بہت اہمیت والی ہوتی ہیں۔ ایک قیامت کے دن دفتر ہوگا گناہوں کا، جو زمین سے ترازو لگا ہوا ہوگا، پورا کا پورا گناہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور جو نیکیوں کا
ترازو ہوگا، پلڑا ہوگا، وہ ہوا میں جھول رہا ہوگا۔ اتنے میں اب یہ شخص سمجھ جائے گا کہ اس کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہلاک نہ ہو۔ اب یہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہ کپ کپا رہا ہوگا، یہ ٹھٹر رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، اور اس وقت ایک مٹی کی چھوٹی سی تھیلی اس ترازو پہ آ کے جو ہوا میں معلق ہوگا اس کے اوپر آ کے گرے گی۔ وہ گرے گی تو یہ تیزی کے ساتھ یہ پلڑا نیچے جائے گا، اور جیسے کوئی وزنی چیز نیچے جاتی ہے، اور یہ جو گناہوں کا اس کا انبار لگا ہوا تھا یہ ہوا میں جھولنے لگے گا۔ اس کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں جاؤ۔ یہ پوچھے گا کہ اے اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ مٹی کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے میرے گناہوں کے سامنے۔ اسے بتایا جائے گا کہ ایک دفعہ تو نے قبر پہ اپنے کسی دوست بھائی کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی، اس وقت تو نے اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کیا، تو نے اخلاص کے ساتھ مٹی ڈالی۔ تو بظاہر وہ مٹی وہاں ڈال رہا تھا قبر میں، لیکن وہ ہم اٹھا کے یہاں رکھ رہے تھے آج کے لیے۔ تو میرے دوستو، اخلاص ہو، نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ہمارے دل میں عزم ہو، تو اللہ تبارک و تعالی مٹی جیسی حقیر چیز کو جنت میں جانے کا باعث بنا دیتے ہیں، جسے مٹی کو کوئی نہیں پوچھتا، کھلی پڑی رہتی ہے باہر، وہ بھی کارآمد ہو جاتی ہے اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ہمارا اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ جو رمضان کی باقی ماندہ ساعتیں رہ گئی ہیں اللہ اس میں گڑ گڑانے والا بنا دے۔ میرے دوستو، ابکو، رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْکُوا، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہے، رونا خود سے نہیں آ سکتا، یہ دل ہمارے سخت ہیں۔ اگر رونا نہ آئے، فَإِن لَمْ تَبْکُوا فَتَبَاکَوْا، تو رونے والوں کی شکل بنا لیا کرو۔ بس ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور شکل رونے والوں کی بنا لیں کہ اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم باغی ہیں، ہم گناہگار ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے بھاگے ہوئے ہیں، آپ سے بھاگے ہوئے ہیں، ایک حکم آپ کا نہیں مان رہے صبح سے شام تک، یا اللہ لیکن اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو کوئی در نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی گود نہیں ہے رحمت کی جہاں پر ہم سر اپنا رکھ کے روئیں گے۔ اے اللہ آپ ہی ہے۔ ماں بھی جب بچے کو دھتکارتی ہے تو ماں بچے سے ہی کلیجے سے چپٹتا ہے زبردستی۔ میرے دوستو، یہ سب مراقبہ کر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں دیندار بنائے، ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، ہمارے گھر کی خواتین کو دیندار بنائے، نمازی بنائے، اور اللہ کا حکم ٹوٹے تو ایسا لگے جیسے ہماری جان نکل رہی ہے، اتنی اللہ سے ہمیں محبت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Mm-hmm.